ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب ماضی ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ پرانے غم، پرانی غلطیاں، یہ سب مل کے انسان کا دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، سن کر دیتی ہیں، اور پھر انسان پریشان رہتا ہے کہ میں ان باتوں سے کیسے نکلوں، اکیلے کیسے لڑوں۔ السلام علیکم جی ایوری ون۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت ہی سینسیٹیو ہے کہ ماضی جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے۔ ہم ماضی سے کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں اور اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں جی، 3 پوائنٹس اس میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماضی ایک امتحان ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسرا، ماضی سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں، اور تیسرا، ہم اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا وہ ایک بات سمجھ لینی ہے کہ ماضی ایک امتحان ہے۔ میں جانتی ہوں انسان کے لیے سب سے مشکل چیز ہے اپنا ماضی چھوڑ دینا، جس میں بہت سی وہ غلطیوں کو یاد رکھتا ہے، ان دکھوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کو ملے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کو چھوڑ گئے ہیں، یا ان اچیومنٹس کے بارے میں انسان سوچتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں، قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا گزر چکا ماضی ان پر ذمہ داری نہیں بنے گا۔ مطلب قرآن نے تو ہمیں ہر چیز کا سلوشن بتا دیا نا، کہ اگر آپ اپنے ماضی میں سے باہر نکل آتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں، کوئی بری چیز ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور ان کے ماضی کی ذمہ داری ان کے سر پر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دل سے توبہ کر چکے ہیں۔ تو آپ کا جو ماضی ہے نا، اس چکر میں اپنا مستقبل نہ خراب کریں۔ اگر مطلب آپ کا کچھ ایسا نقصان ہوا کہ آپ 1 سال اس نقصان میں رہے ہیں، اور اب آپ آئندہ آنے والے سال میں بھی اسی پچھلے سال کے نقصان میں اگر ہیں، تو وہ صرف 1 سال کا نقصان ہوا تھا، لیکن اگلے سال اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ پچھلے سال یہ ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے اپنی ماضی کے 2 سال ضائع کر دیے۔ زندگی بہت بڑی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی ماضی میں سب سے پہلے تو دل سے توبہ کر لیں، کوئی بات نہیں، اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ میں بہت چاہتی تھی کہ جی میں ماسٹرز کروں، میں پی ایچ ڈی کروں، میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرار بن جاؤں، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب میں اسی چیز میں مطلب کہ اس چیز پہ لے کر سوچتی رہوں، اور اپنی لائف پہ جو ہے وہ سٹاپ لگا لوں، اور آگے میں کچھ ایفرٹس نہ کروں۔ میں نے اس کی جگہ بہت سی اور چیزیں کر لیں۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے ماضی سے نکلیں، اسپیشلی کوئی چیز اچیومنٹ آپ نہیں ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کو چھوڑ گئے، برا بھلا جنہوں نے آپ کو کہہ دیا، اگر آپ ان کی سوچ میں بیٹھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، ویسے کیا تھا، ہمیں یہ ملا، تو آپ کو لوگوں سے اجر نہیں ملنے والا، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور جس دن آپ سوچ لیں گے نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس دن آپ اپنے ماضی سے باہر نکلیں گے۔ تو جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اپنے ماضی میں، پاسٹ میں سٹک ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ باہر نکل آئیں۔ زندگی بہت بڑی ہے، زندگی بہت پیاری چیز ہے، آپ اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، اور یہ ایک نارمل ہے۔ ہر بندے کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا سینیریو ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں جو ہے نا وہ سٹک ہوا۔ کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان پہ فوکس کر کے کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی ماضی میں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ معافی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ معافی مانگنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ لازمی نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے ہم اپنے دل پہ صرف یہ بوجھ رکھتے ہیں، جی صرف ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہم نے سب کے ساتھ ایسے کیا۔ سم ٹائم ہم بھی کچھ نہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں، ہمارے ہینڈ سے بھی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کے لیے جو آپ نہیں کر پائے، جو غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو خود معاف کریں کہ ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر ہم بالکل پرفیکٹ کریں اپنی زندگی میں، اکثر لوگ جو پچھلے چیزوں میں سٹک ہوئے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کاش پچھتاوا ہوتا ہوگا، کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا، لیکن وہ کاش ہو گیا، وہ پاسٹ ہو گیا، اس میں سے نکل جائیں۔ اب آپ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں جو ہے نا اس طرح کا کچھ نہ کریں جس سے آپ کو کاش کہنا پڑے۔ انسان جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو معافی مانگنا سیکھیں اور معاف کر دینا بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے خود سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے دل کو جو ہے وہ معاف کریں، خود کو معاف کریں، اور اگر دوسروں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ جب آپ معافی کر لیں گے نا دوسروں کے لیے، تو آپ بالکل جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے۔
اچھا جی، دوسری چیز ہے سیکھنا نہ کہ شکوہ کرنا. اب شکوہ نہ کریں، آگے بڑھیں، سیکھیں ان چیزوں سے جو غلطیاں آپ نے کی ہیں یا جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں ان سے سیکھیں. ہر وقت اب اس پہ شکوہ نہ کریں. اگر شکوہ کرتے رہیں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سٹاپ ہو جائے گی. تیسری چیز، نیا گول بنائیں. کوئی بات نہیں، جو پچھلی چیزیں ان کو ختم کریں. چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں کہ یار میں نے یہ اپنی زندگی میں اب کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ بہتری لے کے آنی ہے. جو میرے 1 سال کا نقصان ہوا ہے یا جو 1 سال میں نے اپنا ضائع کر دیا ہے، اس سال میں ڈبل ایفرٹ کر کے اس پچھلے سال کو بھی اچیو کر لوں گا. 4 جی، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں. ان لوگوں میں بیٹھیں جن کی سوچ مثبت ہو. ان لوگوں میں مت بیٹھیں جو دوسروں میں ہر ٹائم کیڑا کڑی نکالتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور اکیلے لڑنا ہے، کوئی آپ کے پاس نہیں. آپ دکھ میں لیٹ جائیں گے نا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے بالکل اپنا دل چھوڑ کے کہ نہیں بھی میں نہیں کر سکتا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں آئے گا. اللہ بھی آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ اس کی مدد مانگیں گے، جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے. باقی انسانوں میں سے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ اکیلے جو ہے نا وہ دکھ میں رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. سب جو ہے وہ اپنی لائف میں بہت بیزی ہیں. تو اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد کرے گا. خود کو اٹھائیں کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ اکیلے بھی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو اللہ کے علاوہ آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کو اکیلے کیسے لڑنا ہے. اپنے اندر کانفیڈنس لے کے آئیں کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں. تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اپنے پاس میں سے آپ نکل آئیں گے. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اس اذیت سے اس وقت گزر رہے ہیں اور میں ان کی ہیلپ آؤٹ کروں گی. کومنٹ میں آپ نے اپنے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ان سینیریوز، ان چیزوں سے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.